سورہ آل عمران آیت نمبر 119 اور 120۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں تم دیکھو یا سن لو، اولائی تم لوگ، تحبونہم دوستی رکھتے ہو تم ان سے، اور لا نہیں، یحبونکم دوستی رکھتے وہ تم سے، وتؤمنون اور ایمان رکھتے ہو تم بالکتاب کتابوں پر، کل ہی سب، وَإِذَا اور جب، لقوکم وہ تم سے ملیں، قالوا آمنا تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَإِذَا اور جب، خلو الگ ہوتے ہیں، عضوا کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل انگلیاں، من الغیظ غصے کے سبب یا غصے کی وجہ سے، قل کہہ دیجئے، موتو مر جاؤ، بغیظکم غصے اپنے میں، ان اللہ بے شک اللہ علیم جانتا ہے، بذات باتیں الصدور دلوں کی، ان اگر تمسسکم تمہیں ملے، حسنۃ بھلائی، تسؤہم تو بری لگتی ہے ان کو، وان اور اگر تصبکم پہنچے تمہیں، سیئۃ رنج، یفرحوا خوش ہوتے ہیں وہ، بہا اس سے، وان اور اگر تصبروا صبر کرو تم، وتتقوا اور کنارہ کشی کرتے رہو، لا یضرکم نہ نقصان پہنچائے گی تم کو، کیدہم ان کی چال، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ، بما یعملون اس پر جو کچھ کرتے ہیں، محیط احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ دیکھو تم ایسے لوگ ہو، ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہو حالانکہ وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے، اور سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ اور جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو تم پر غصے کے سبب انگلیاں کاٹ کھاتے ہیں، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ان سے کہہ دو کہ بدبختو غصہ میں مر جاؤ، خدا تمہارے دلوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تسؤہم وَإِن تُصِبْكُمْ سیئۃ یفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تمہیں آسودگی ہو تو انہیں بری لگتی ہے، اور اگر رنج پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم تکلیفوں کے برداشت اور ان سے کنارہ کشی کرتے رہو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا، ان اللہ بما یعملون محیط یہ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں پر کفار سے دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے آیت نمبر 119 میں کہ تم لوگ مسلمان قرآن کے ساتھ ساتھ توریت کو بھی مانتے ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ تم لوگ یہ شکایت کرتے کہ یہود قرآن کیوں نہیں مانتے، ہم مسلمان تو ان کی توریت مانتے ہیں، الٹا یہود شکایت کرتے ہیں اہل کتاب تو قرآن پر ایمان نہیں لاتے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہود ان مسلمانوں سے محبت کرتے، کہ مسلمان تو توریت کو مانتے ہیں جو کہ نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، یہود چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بھڑاس نکالتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہود جب مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو شاید یہاں پر توریت پر ایمان لانے کا جو ہے کہا جا رہا ہو، یا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن پر ہم ایمان لاتے ہیں اور پھر اس قرآن میں بہت سی باتیں نکالتے ہیں۔ ان یہود سے یہ بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان اتنے اتفاق سے کس طرح رہ رہے ہیں، جلن ہوتی تھی، خاص کر جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو وہ بھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، غصے کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو کاٹتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اپنے اس غصے میں جل جاؤ، اللہ تعالیٰ کا دین اسلام غالب ہوگا، اور تم لوگ کے دل میں جو دشمنی ہے اس سے اللہ واقف ہے۔ تو یہاں اللہ پھر سے یہود کو مسلمانوں کا دشمن فرمایا ہے اللہ نے۔ پھر آیت نمبر 120 میں، پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ بات واضح کر دی کہ یہود کے دل میں صرف جو ہے مسلمانوں کے لیے دشمنی ہے، ان سے بچنا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین ہمیں طریقہ بتا رہا ہے کہ کس طرح تم لوگ ان کے چالوں سے بچ سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان مشرکین کا یہ حال ہے کہ اگر مسلمان کو فتح حاصل ہو، ترقی کرو تم لوگ، تو ان کو دکھ ہوتا ہے، اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے تو یہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دوسرے مسلمان کی کامیابی برداشت نہیں کر سکتے، حسد کرتے ہیں، تو یہ طریقہ یہودی کا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اس طرح کے حسد کو چھوڑنا ہے میں نے اور آپ نے۔
شکر کریں، دعا کر لیں، ماشاء اللہ کہہ دیں، مگر یہ نہیں سوچنا کہ میں تو اتنا کرتی ہوں، میرے لیے تو یہ نہیں دیا اللہ نے، اور یہ بندہ کتنا سمجھدار ہے، ہر چیز مل جاتی ہے، اللہ نے اس کو دی ہے۔ اکثر گھروں میں، دیورانیوں میں، نند بھاوج میں بہت ہوتا ہے یہ۔ مسلمان ہو کے ہم نے ایک دوسرے سے جلنا نہیں ہے، ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا ہے۔ جب اللہ کا ڈر ہو آپ کے دل میں، پھر ہم جو ہے کسی کا برا جو ہے نہیں چاہ سکتے۔ اگر کوئی بندہ ہو اور بہت بیمار ہو یا کسی دوسری مصیبت میں گھیرا ہوا ہو اور اس بندے نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہو، مگر آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ اسے شفا دے، اس بندے کو اس مصیبت سے نکالے، تو یہ اللہ کا ڈر ہے ابھی آپ کے دل میں۔ اور اگر یہ سوچیں بہت اچھا ہوا میرے ساتھ، اس نے یہ کیا تھا، اس کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے، بہت برا ہے، اس طرح کہنے سے ہم نے خود کو بچانا ہے اور ایک رب کے لیے جینا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔